اپنے لوگوں کو عمران خان صاحب NRO دے رہے ہیں. اب تو باتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ملک دشمن عناصر کو وفاقی حکومت کی جانب سے NRO دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ جو صاحب بہادر یہ بلاول زرداری صاحب پاکستان کے اوپر، پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر، PTI کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر جو کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے اتنے بڑھ کے اور چڑھ کے چھکے اور چوکے مارنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ان کی والدہ محترمہ کی 1989 میں حکومت تھی. راجیو گاندھی جناب دورے پہ آئے. راجیو گاندھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، میریٹ کے سامنے جو کشمیر ہاؤس اور پنجاب ہاؤس اور بلوچستان ہاؤس ہے وہاں پر بورڈ لگے ہوئے تھے کشمیر ہاؤس کے. تو انہوں نے جناب ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو وزیر اعظم پاکستان تھی اس وقت، ان کے حکم پہ وہ کشمیر ہاؤس کے بورڈ ہٹا دیے گئے کہ کہیں راجیو گاندھی صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں انڈیا ناراض نہ ہو جائے. یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں. اور آپ پوری پاکستانی قوم کو پتہ چلنا چاہیے، آج شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ چیزیں کھولی ہیں. کلبھوشن سنگھ یادیو کے ایشو کو یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہی مساق جمہوریت کی چھتری تلے یہ سارے جو بندر باٹ کی ہوئی تھی ان ساری 5-6 پارٹیوں نے، اس میں نواز شریف صاحب، اس میں زرداری صاحب، اس میں اسفند یار ولی صاحب، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب اور وہ گینڈا سوامی جو باہر بیٹھا ہوا الطاف حسین جو اس وقت ان کے ساتھ سارے ملے ہوئے تھے، ان ساروں نے مل کے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ جو کلبھوشن سنگھ یادیو کا ایشو تھا یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اور مودی کو خوش کرنے کے لیے خود جان کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گئے. یہ خود لے کر گئے اور یہ پورا انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی کی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ کے ان سارے ہواری جو تھے ان ساروں کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ یہ طے ہوا کہ کس طریقے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کو ریلیف دینا ہے. تو طریقہ کار یہ سوچا گیا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں. جب وہاں پر پاکستان خود جائے گا تو پھر وہاں پہ جو کیس چلے گا پھر وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر نمبر گیمز کیا ہے ججز کی اور کیا نہیں ہے. تو جناب جب یہ لے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو اب پاکستان انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اقوام متحدہ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ پابند ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کہ جو اس کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو فیصلے بھی ہوں گے، جو سجیشنز بھی ہوں گی، جو پروپوزلز ہوں گی، جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اور جو ڈیسیژنز ہوں گے پاکستان اس کا پابند ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اس پوری ہیئرنگ کے بعد کہ جناب اس کو کونسلر کی رسائی دی جائے، ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے اب پاکستان کی حکومت پابند اور مجبور ہے اور اس مجبوری کے تحت اس کو جو ہے وہ رسائی دی جا رہی ہے. لیکن اس رسائی کے حوالے سے بھی تمام ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو. اب اس چوہان صاحب یہ تو ہو گیا ان کا کیا یہ جو شور آج مچا ہوا ہے اسمبلی میں اور باہر شور مچا ہے کہ کلبھوشن کو NRO دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ یار کون سا NRO یار، خدا کا NRO ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے کیونکہ ان کی امی محترمہ نے بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے لیے، اپنے خاوند کے لیے اور ان سارے حواریوں نے جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے جنرل مشرف سے لیا تھا. اب ان کو ہر چیز میں NRO یاد آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ NRO کے خود عادی ہیں تو ان کو اپنی شکل ہی جو ہے وہ ہر ایک کے جو سامنے آئینہ شکل کی صورت میں ہوگا اس میں ان کو نظر آتا ہے، ادروائز کوئی ایسی بات. چوہان صاحب وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس جو اسمبلی میں لے کے آئے یہ تو ہمارے واویلا مچانے کے بعد لے کے آئے، ہو سکتا ہے یہ وہ بھی نہ لے کے آتے. سر ویسے ہی جانا یہ نمبر ٹانکنے لگے. میں نے 2 باتیں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے خط بازی اور بیان بازی تک کے محدود لیڈر رہ گئے ہیں اور یہ بلاول زرداری صاحب جو ہے یہ جناب صرف اور صرف 2 پریس کانفرنس مہینے میں اور جناب مہینے میں 1 تقریر اسمبلی کے فلور پہ، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں.
مجھے بتائیں ایک اپوزیشن لیڈر، اور وہ اپوزیشن پارٹی کے جو 40 سال سے اقتدار میں رہی ہے، ان کو سارا طریقہ کار پتہ ہے پارلیمانی جمہوریت کے اندر حکومتوں کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے پازیٹیو طریقے سے. ان سے پوچھو کوئی شیڈو کیبنٹ انہوں نے بنائی ہو، ان سے پوچھو انہوں نے کوئی جناب شیڈو پالیسی دی ہو، ان سے پوچھو کہ پاکستان کے اندر صنعت سے لے کے زراعت سے لے کے تجارت سے لے کے کووڈ-19 سے لے کے امن عامہ سے لے کے دفاع سے لے کے خارجہ امور سے لے کے داخلہ امور تک کسی میں بھی انہوں نے کوئی پراپر طریقے سے کوئی سجیشنز دی ہو، کوئی پروپوزلز دی ہو، کوئی ریٹن لوگوں کے سامنے رکھا ہو کہ ہاں جی پاکستان کی حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت اس فیلڈ کے اندر، اس منسٹری کے اندر ٹھیک نہیں چل رہی، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنانی چاہیے، اس طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے، یہ لائن آف ایکشن ہونا چاہیے تو ملک صحیح سمت پہ چلے گا. کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی؟ ناٹ ایٹ آل. چوہان صاحب ڈر کے، خوف کے، نیب سے ڈر کے، عدالتوں سے ڈر کے کمروں میں بند ہے بس. فیاض الحسن چوہان صاحب، بڑی تنقید ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پر کہ کچھ غیر منتخب افراد جو ہیں وہ بڑے اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہیں، فیصلے وہ کرتے ہیں. اچھا جی، اب دل تھام کے نا رانا عظیم صاحب ذرا سن لیجئے گا. آج 2 ایشوز کے اوپر میں ان کا جو ہے نا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اس نون لیگ کی اور اس اپوزیشن کا کٹا چھٹا کھولوں گا. پچھلی 5 سال کی نون لیگ کی حکومت میں 10 غیر منتخب ایڈوائزر اور معاون خصوصی، عرفان صدیقی صاحب جناب غیر منتخب، سرتاج عزیز صاحب غیر منتخب، جنرل ناصر جنجوعہ صاحب غیر منتخب، شجاعت عظیم صاحب غیر منتخب، طارق فاطمی صاحب غیر منتخب، آصف کرمانی صاحب غیر منتخب، مصدق ملک صاحب غیر منتخب، ظفر اللہ خان صاحب غیر منتخب، خواجہ ظہیر احمد غیر منتخب، مفتی اسماعیل غیر منتخب. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس نون لیگ کو اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کو کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ معاونین خصوصی اور اسسٹنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور پہلے اپنا تو گریبان جھانکو یار. اور دوسری چیز، تو آپ ان سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اوپر 2 سال سے بڑی، ایک منٹ میری بات پوری سن لو بھی. جی جی. عثمان بزدار صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے آج کل بھی اور پچھلے 2 سالوں سے. انٹرویو نہیں دیتے. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں رانا صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے مجھے بتائیں 5 سال نواز شریف صاحب جو 3.5 سال وزیر اعظم رہے انہوں نے کتنے انٹرویو دیے؟ چلو کتنے انٹرویو دیے؟ 40 سال سے اقتدار کا نشہ، اقتدار کے مزے، اقتدار کے ستو، اقتدار کی پنگ پی رکھی انہوں نے. اتنا بھی تجربہ ان کو نہیں ہوا تھا. اور جب 1-2 انٹرویو دیے، میں جانتا ہوں میرا ایک دوست ہے رانا مبشر نام ہے ان کا، بڑے سینئر جناب کے اینکر ہے ٹی وی چینل کے، انہوں نے آپ کے رائیونٹ کے اندر ان کا انٹرویو لیا، زبردستی انہیں کہا کہ یہ سوالات ہوں گے، یہ جواب ہوگا. انہوں نے ایک سوال کا آگے سب کوشچن اپنی مرضی کا پوچھا، کیمرہ توڑ دیا، تارے توڑ دی، سارا کچھ توڑ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا. یہ تو جناب نواز شریف صاحب کا عالم تھا. یہ کس منہ سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب انٹرویو کیوں نہیں دیتے؟ چلو وہ تو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، ان سے پوچھو یہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو یہ جو آج 2 میں نے ان کی منافقتیں آپ کے سامنے بے نقاب کی ہیں، ایک غیر منتخب معاونین کا جو انہوں نے شور بچایا ہوا ہے وہ آج میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا. دوسرا میں نے آپ کی یہ جو کہتے ہیں تقریر نہیں کرتے، یہ جناب انٹرویو نہیں دیتے، وہ بھی میں نے نواز شریف صاحب کا کمپیریزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. چوہان صاحب، بڑا شور مچا ہوا ہے کہ آپ آخری 5 دنوں میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے عید کے آخری 5 دنوں میں، یعنی عید سے 5 دن پہلے یا 3 دن پہلے مارکیٹیں بند کرنے جا رہی ہے. کوئی ایسا آپ کی پلاننگ ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ پراپر ڈسکشن ہوئی تھی کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس کے اندر، اور اس میں رائے دی تھی. اس میں میری اپنی بھی رائے یہ تھی کہ پچھلی دفعہ بھی ہماری یہ پریکٹس ہے کہ آخری عشرے کے اندر اور پھر عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کرونا وائرس نے ہائٹ پکڑی تھی، اور پھر جا کے 15 جون میں سب سے اوپر پہنچ گیا تھا. پہلے جون کے 15 دنوں میں ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ عید کے آخری 3 دن یہ رش روکنے کے لیے بازاروں کے اندر، مالز کے اندر، شاپنگ پلازوں کے اندر ہم اس پہ پابندی لگا دیں تاکہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ جب آپ کے پلازے کھلے ہوں گے، جب آپ کی مارکیٹیں کھلے ہوں گی، لوگ تو پھر آپ موت کو تو آپ ڈسپلن کا کتنا پابند کر لیں گے.
یہ ہر ملک کے اندر، چاہے ترقی یافتہ ملک ہو، ترقی پذیر ہو یا بیکورڈ ملک ہو، کوئی معاشرہ سوسائٹی بھی ہو، وہاں جو ماب ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے، اس کو آپ ایک حد تک ہی جو ہے نا ان کے اوپر رولز اور ریگولیشنز کی اور قوانین کی امپلیمنٹیشن آپ کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی بڑی محدود حد تک. آپ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، 50% بھی آپ اس کے یہ اوپر ہونے جا رہا ہے. رائے ہے آخری 3 دن کی، ابھی اس کی فائنل ڈیسیژن آئے گا جناب. رائے ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ پوری کا بھی فیصلے کے بعد ہوگا.